بھی شہید ہو گئے۔ اب وقت وہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس علمدار اپنے پورے لشکر کا علمدار ہے، اپنے بھائیوں کو میدان میں جانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کون؟ جناب عباس اپنے بھائیوں کو میدان میں جانے کی، اے جعفر تم جاؤ، مولا حسین پہ اپنی جان قربان کر دو، اپنے بھائی عثمان ابن علی کو، ابو بکر ابن علی کو اور عون ابن علی کو، یہ تین بھائی ہیں جناب عباس، جو چار بھائی کہلاتے تھے، اس لیے تو ام البنین کہا جاتا تھا، یعنی بیٹوں کی ماں۔ آپ جناب عباس کے مصائب دو جملوں میں اور تین جملوں میں سنے کہ عباس کون ہے؟ سکینہ کا سکا عباس، زینب کے پردے کی ڈھارس عباس۔ مگر تصور کیجئے گا کہ جب حسین لاشا دریا پہ چھوڑ کے علم لے کے خیمے میں آئے تو زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرا عباس مار ڈالا گیا، میرا عباس شہید ہو گیا۔ یہی تو روایت میں ملتا ہے کہ جو چھوٹے بچے تھے جناب عباس کے، آگے مولا حسین سے کہتے ہیں آقا جو بھی شہید ہوا اس کا لاشا آپ خیمے میں لائے ہیں، مگر میرے بابا کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ امام حسین کہتے ہیں بچوں تمہارے بابا نے وصیت کر دی تھی کہ میرا لاشا دریا سے نہ اٹھائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں پانی نہ پلا سکا۔ ایک مرتبہ فضل کہتے ہیں نہیں میں جاؤں گا، میں اپنے بابا کی لاش اٹھاؤں گا، چچا وصیت آپ سے تھی مجھ سے نہیں ہے۔ یہ کہہ کے دریا کی طرف ابھی 2 قدم بڑھائے تھے، امام حسین نے عباس کے بیٹے کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا، آواز دیتے ہیں بیٹا تم میدان میں نہ جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا عباس کا غم کافی ہے، اگر لاش اٹھانا ہے تو جب تھوڑی دیر میں چچا شہید ہوگا، حسین مارا جائے گا، تب جا کے لاش اٹھا لینا۔ ابھی آپ نے جناب عباس کہ شبیہ تابوت کی زیارت کی، اب کیا آپ کو بتانا بھی پڑے گا کہ یہ عباس کے بعد ایک کڑیل جوان ہے کہ جو ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے بابا خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ مگر یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب اپنے جوانوں کو دیکھا کرو تو علی اکبر کی جوانی کو یاد کیا کرو۔ ہائے ام لیلا، ہائے علی اکبر، اب سامنے کھڑے ہیں، لفظ بدل کے کہوں 57 سال کے بوڑھے باپ سے 18 سال کا کڑیل جوان مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیجئے، میں میدان میں جاؤں، آپ پہ اپنی جان قربان کر دو۔ علی اکبر امام حسین کہتے ہیں بیٹا خیمے میں جاؤ، اور تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، بڑے ارمانوں سے پالا ہے، جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، جناب زینب نے کیسے علی اکبر کو اجازت جنگ دیا، اس نے جہاد دیا، یہ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر اتنا تو حمید ابن مسلم نے لکھا ہے کہ رخصت علی اکبر کا وقت جو تھا عجیب و غریب تھا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پھر گر جاتا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا بڑے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے، کبھی زینب لپٹ جاتی ہوں گی، کبھی ماں ام لیلا۔ ایک مرتبہ خیمے سے نکلے، امام حسین نے علی اکبر کے سینے کا بوسہ لیا، شاید امام کو یاد آ گیا ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسی سینے سے نکالنا ہے۔
ایک مرتبہ علی اکبر کو میدان کی طرف بھیج رہے ہیں، آگے آگے علی اکبر جا رہے تھے، پیچھے سے کسی کی گرنے کی آواز آ گئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا وہی ضعیف ارے زمین پہ گر چکا ہے۔ آواز دیتے ہیں بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے کہ میرے لال کاش تم اولاد ہوتے۔ علی اکبر میدان میں آئے اور آنے کے بعد ظالموں کو تہتے کرتے خیمے میں واپس آ کے کہتے بابا اگر تھوڑا سا پانی ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنے کاندھے پہ گٹڑی تنہا رکھ کے خیمے تک لائے تھے، جب علی اکبر کا لاشا دیکھا تب ضعیف بات ہے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے، اور آواز دیتے ہیں خیمے پہ کھڑے بچوں کو آؤ مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ بچے آئے علی اکبر کا لاشا اٹھایا خیمے میں لا کے رکھا۔ اے ام لیلا تمہارا لال آ گیا۔ بی بی علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے، چاروں طرف آواز بلند ہے اللہ اکبر۔ اور باب ازا آپ جناب علی اکبر کے تابوت کی بھی زیارت کر چکے، آپ کے پاس آپ کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے بھی کھڑے ہوں گے، اور ان ننھے بچوں سے ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر بچے پہ کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے، اتنی تکلیف باپ کو بھی نہیں ہوتی۔ یہی تو ہوا تھا کہ جب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، خیمے سے رونے کا کوہرام بپا ہوا، پوچھتے ہیں آ کر زینب کوئی بچہ مر گیا کیا؟ یہ رو کیوں رہی ہو؟ کما جایا بھی آپ نے جب آواز استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ شاید علی اصغر یہ کہہ رہے ہو بابا میں آپ کے آواز استغاثہ پہ چل کے نہیں جا سکتا مگر آپ مجھے لے کے جائیے۔ امام حسین کہتے ربا یہ بچہ بہت پیاسا، یہ بچہ بہت پیاسا ہے، لاؤ میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں۔ ایک اجلا سا کرتا شہزادی رباب نے اپنے بیٹے کو پہنایا، گلے میں سفید رومال باندھا، اور باندھنے کے بعد مولا حسین کے حوالے کیا۔ حوالے کر کے کہتی ہے، یہ تاریخ کا جملہ ہے، جناب رباب کہتی ہے مولا میرے لال کی خیر۔ تو معلوم ہے امام حسین نے کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا ہاں رباب اللہ چاہے گا تو خیر ہوگی۔ یہ کہہ کے علی اصغر کو امام حسین میدان میں لاتے ہیں، علی اصغر کو لے کے آئے۔ جیسے ہی ظالموں نے دیکھا کہ حسین جنگ سے گھبرا چکے ہیں، اب سلو کرنے کے لیے قرآن لا رہے ہیں، امام حسین نے ابا کا دامن اٹھایا۔ ابا کا دامن اتنا تھا کہ جوان سا بچہ حسین کی آغوش میں نظر آیا، مولا حسین کی گود پہ نظر آیا۔ ظالموں میں کوہرام برپا ہو گیا، صاحب اولاد منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ اے پسر ساتھ اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ جب فوج میں چلا تم دیکھا، حرملہ کے پاس آ کے کہتا حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ پر اب جو حرملہ نے اپنے تیر کو کمان سے ملایا، کبھی ہاتھ کانپ رہا ہے گر رہا ہے، پھر تیر کو ملا رہا ہے، پھر ہاتھ کانپ رہا ہے، پھر ساتھ کہتا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ جب میں علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، کبھی رسول اللہ بنا گلا، کبھی علی مرتضیٰ
ظالم نے اپنے دل کو سخت کیا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا۔ اب جو تیر آیا امام نے جلدی سے بچے کو اٹھایا، مگر تیر اتنا بھاری تھا کہ علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا حسین کے بازو تک پہنچ گیا۔ آواز دیتے ہیں یہ خون آسمان کی طرف پھینکوں، صدا آتی ہے نہیں، فرزند رسول زمین کی طرف پھینکنا چاہا۔ یہی تو شاعر نے کہا کہ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ وہ خون علی اصغر امام حسین اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد کہتے ہیں اسی طرح سے اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ اے نانا، دیکھیے آپ کے نواسے کی، آپ کی امت نے کیا حالت کر دیا ہے۔ علی اصغر کا لاشا خیمے میں لے کے آتے ہیں، رباب کہتی ہے اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی میدان میں نہر کیے جاتے ہیں؟ ہاں رباب ادا، یہ لشکر حسین کا آخری سپاہی تھا، اب لشکر ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نہیں ہے۔ غریب حسین کیا کرے، بے کس حسین، مظلوم حسین، اب عالم یہ ہے کہ تیرے خیمہ پہ کھڑے ہیں زینب آخری صدا، ام کلثوم آخری صدا، ماں کی گلی فضہ آخری صدا، آخری مرتبہ آ حسین کی زیارت کر لو۔ بیویوں نے چاروں طرف سے گھیرا، اب جو گھیرا تو ایک ایک بیوی سے مولا حسین رخصت ہو رہے ہیں، تصورات ذہن میں آ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے کسی کو تازیانے مارے جائیں گے، کسی کو درے مارے جائیں گے۔ ساری بیویوں سے رخصت ہو کے امام حسین ایک مرتبہ ابھی ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ دائیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ زینب سمجھ گئی، کہتی ہیں بھیا آج علی اکبر نہیں، عباس نہیں ہے، آج بہن سوار کرے گی۔ حسین کہتے ہاں بہن، یہ وقت آخر ہے، تم ہی سوار کر سکتی ہو، اور کوئی نہیں سوار کر سکتا۔ سوار دوش نبی کو زینب نے ذوالجناح پہ سوار کیا، حسین میدان میں چلے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جب زینب کو مولا حسین نظر نہ آئے، جب بھائی کو بھائی، جب بھائی کو بہن کو بھائی نظر نہ آیا، تو ایک مرتبہ میدان کہ طرف زینب دوڑی، آواز دیتے جاتی ہے بھیا حسین کہاں ہو، بھیا حسین کہاں ہو۔ تعریف کہتی ہے ایک ٹیلے پہ پہنچی، اب جو دیکھا حسین کا سر سجدے میں ہے، شمع خنجر لے کے آگے بڑھا ہے، آواز دیتی ہے اے پسر ساتھ، ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے شیخ، میری بہن زینب آ گئی ہے، ذرا خنجر کو روک لے۔ شمع ملول کہتا ہے اے حسین، زینب کے سامنے تمہیں ذبح کروں گا۔ میدان میں صدا گونج رہی ہے اللہ قتل الحسین۔
इधर आओ ना, आदमी को आने दो ना। तो बहुत जगह है एकदम। फोन के लिए कहाँ गए हो? फोन के कौन नंबर से हम कॉल के लिए कहाँ हो? पता नहीं अभी आ रहा हूँ। हाँ मैं तो वही बात कंटिन्यू करेंगे। हाँ 2-3 आदमी बाहर का आदमी देखो समझ में आए। अब के पेज में लाइव नहीं चला, अभी जाके पेज में